السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ کہیں چلی تیاری؟ آج ایک نیا لیسن ہم پڑھیں گے، اس کا ٹاپک ہے ماذا تحب ان تکون، جس کو لکھا ہوں ماذا تحب ان تکون، واٹ ڈو یو لائک ٹو بی، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اس ٹاپک پہ ہم شروع کریں گے۔ چلیے پہلے ہم تو ثنا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ یہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹس میں ایک کنورزیشنس ہے یہ سبق میں کیا ہے، ٹیچر اپنے بچوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں آپ، کیا بننا چاہتے ہیں آپ، کیا بننا چاہتے ہیں، اور یہ مکالمہ جو ہے ہم پورا جو ہے تفصیلی سنیں گے۔ چلیے صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دخل الاستاذ الصف وقال الطلاب اکراما لہ، استاد جماعت میں داخل ہوئے اور تمام طلباء ان کی تعظیم و اکرام میں ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بیٹھے ہوئے تو استاد ہے، دیکھو بیٹا یہ ادب ہے، آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی بھی آ جائے، بابا آئیں، اٹھ کے فوراً کھڑے ہو جانا، سلام کرنا، ہاں، پھر ان کو جو ہے کوئی بھی آئے، گھر میں ماما آئے، چاچا آئے، بھیا آئے، اپنی جگہ سے اٹھ جانا وہاں سے، اور وہ آئے تو پانی وغیرہ ان کو سرو کرنا، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں نہیں معلوم، اور آتے ہی کوئی سوالوں کی بوچار نہیں کر دینا، کہاں گئے تھے اب تک، اب اتنی دیر سے آ رہے ہیں، ویسا آ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں سر، تھوڑی دیر تک ان کو ریلیکسیشن ہونے کے بعد ان سے ہم کلام ہونا۔ وقال الاستاذ، اور اس سے پہلے میں غالباً آپ کو بتایا تھا، قم للمعلم فیہ تبجیلا کاد المعلم ان یکون رسولا، وہ ایک شاعر ہے عربی کے، وہ فرماتے ہیں کہ استاد جب آ جائیں جماعت میں تو ادب سے کھڑے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول ہوں۔ رسول کس کو کہیں گے؟ رسول کے میسنجر ایک انگلش میں عام معنی ہیں، اور ایک جو ہے معنی آتے ہیں صاحب غیب کی باتیں بتانے والے، غیب کی باتیں بتانے والے رسول، نالج، علم دینے والے، تو ان کی تعظیم و تکریم میں جو ہو سکتا ہے ہم سے کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ ان سے جو چیز ہم کو مل رہی ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ اب آئیے، قال الاستاذ لطلبہ، جو ہے نا استاد جو ہے اپنے طلباء سے فرمائے، اجلسوا ثم خاطب الطلاب واحدا واحدا، اجلس کا لفظ بیٹھ جائیے، اجلس اور تفضل کا بھی معنی آتے ہیں، آپ اگر آ رہے ہیں، آپ کے استاد اگر آپ کے گھر کو آئے، کلاس میں آ رہے ہیں، تفضل، آئیے تشریف لائیے صاحب، تشریف لائیے، تفضل تشریف رکھیے، بیٹھیے، ویلکم کرنے کے لیے بھی، اور ان کو تفضل تشریف رکھیے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اجلس بھی استعمال، اجلسو کیونکہ پلورل آیا ہے سب نے۔ ثم خاطب الطلاب واحدا واحدا، میں ایک ایک طالب علم سے مخاطب ہوں گا، ایک ایک بچہ سے بات کروں گا۔ آج کے ہمارے ٹاپک جو ہے نا سبجیکٹ پہ نہیں ہوگی، بلکہ ہم ایک دوسرے سے کنورزیشن کریں گے، ایک بات کریں گے۔ ایھا الطلاب، اے لڑکو، انتم دخلتم الآن فی سنۃ نہایت من دراستکم وارید ان اعرف عن اہدافکم فی المستقبل۔ اب یہاں فرما رہے ہیں، اے بچو، تم سب اب ناؤ کا لفظ، اے بچو تم اپنے تعلیم کے آخری سال میں داخل ہو گئے ہو، اور میں مستقبل میں تمہارے مقصد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ اب تم مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہو، ہم جیسا اردو بولتے ہیں نا، ماضی، حال، مستقبل بھی استعمال کرتے ہیں، مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہو، ماذا فضلوا فی حیاتکم، تم اپنی زندگی میں کس چیز کو فضیلت دو گے، ترجیح دو گے، کس چیز کی طرف جاؤ گے۔ وقال الاستاذ، اور استاد نے فرمایا، کل واحد حرفی جوابی، اور
اپنے جواب میں آزاد ہیں. اب آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کہ نہیں تم سب جو ہے ڈاکٹر ہی بننا، نہیں تم سب انجینئر ہی بننا، نہیں تم سب لائر بننا. آپ اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایک ایک جنے سے جو ہے نا میں پوچھوں گا. فقال احمد، استاد نے فرمایا احمد آپ کھڑے ہو جائیے، آپ بتائیے. انا اريد ان اكون سائخا في خطار فاركبوا دائما واسافر مجانا وتنزه. احمد نے کہا میں جو ہے ریل، اريد ان اكون سائخا، میں ریل کا ڈرائیور بننا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ ٹرین میں سفر کروں گا اور مفت میں سفر کرتا رہوں گا اور سیر و تفریح کرتا رہوں گا. میں ادھر آؤں گا ادھر جاؤں گا، جو ہے نا یہ یاد رکھ لیجئے. مجانن کا لفظ یہ فری کے لیے استعمال کرتے ہیں. مجانن ایک حدیث ایسے ہی ملتی ہے، اللہم خلقتنی مجانن، اللہم رزقتنی مجانن فاغفر لی مجانن. اب جو ہے اے اللہ تو جو ہے میرے کو ایسے ہی پیدا کر دیا بغیر کسی مطالبے کے، میرا کوئی مطالبہ نہیں تھا، میری کوئی جو ہے نا خواہش نہیں تھی کہ تو مجھے پیدا کرے. اللہ تو اپنے فضل سے مجھے پیدا کر دیا ہے. اللہم خلقتنی مجانن اللہم رزقتنی مجانن. اے اللہ تو میں بغیر مانگے کہ میرے کو ماں کے پیٹ میں رزق دیا، ہاں میرے کو کھلایا پلایا. فاغفر لی مجانن، کل بروز قیامت جو ہے میری گرفت نہ لے، مجھے پکڑ نہیں کہ ایسے ہی پھگٹ میں تو میرے کو معاف کر دے. کہاں حساباں کتاباں لے گا تو؟ یقیناً یہ یقین ہے اگر تو میرا حساب لے گا تو میں یقیناً ناکامیاب ہو جاؤں گا. اگر تو اپنا فضل شامل کر کے میرے کو ایسے ہی بھجا دے جنت میں تو کوئی ہے، کوئی اللہ کے اوپر کوئی ہے جو اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا ہے. اس لیے یہ دعا کرتے رہنا، اللہم خلقتنی مجانن اللہم رزقتنی مجانن فاغفر لی مجانن. ایسے ہی پھگٹ میں فری، بغیر کسی اس کے اجرت کے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، بخش دے. یاد رکھو میرے بچوں، یہ دعا کرتے رہنا. کھانے کے بعد کرو، کبھی بھی کرو، کسی وقت بھی کرو، اللہ سے اپنے مناجات کو کرتے رہنا. وقال ریان ان سائق الخطار بعیدہ، ریان نے کہا ریل کا ڈرائیور اپنے گھر سے دور رہتا ہے. ان منزلی وفی السفر لہ مشقۃ کبیرۃ، اور ٹرین کا بڑا مشقت والا معاملہ ہے صاحب. وہ جو ہے جو بھی مسائل اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ پہلے تو کوئلہ وغیرہ ڈالنے کا بڑا ہارڈ کام ہوا کرتا تھا. اب اس کے بعد بھی جو ہے اس میں کچھ آسانیاں پیدا کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مشقت کا کام ہے ٹرین کا ڈرائیور ہونا. یہ ریان کا خیال ہے، اور اپنے گھر سے بہت دور رہتا ہے، بڑی مشقت ہے. لہٰذا میں جو ہے نا ان اکون ربانا فی باحرہ، میں سمندر کا سفر کروں گا صاحب، یعنی اوپر جو ہے نا اس میں پانی کے اوپر سفر کروں گا. فاسفر فی البحر وازور البلاد البعیدۃ مجانا واشاہد عجائب الدنیا، اور میں بھی جو ہے اس کا سفر پھگٹ میں کروں گا. جب میں ڈرائیور بن جاؤں گا تو میں جہاں چاہے سفر کو جانا ہے تو میں چلا جاؤں گا، اور پوری دنیا کے مناظر قدرت دیکھوں گا، مناظر قدرت دیکھوں گا. یہ یاد رکھ لیجئے، سمندر کے سفر کے تعلق سے بتایا جاتا ہے جب تک کہ سخت ضرورت نہ ہو سمندر کا سفر نہ کرنا چاہیے. بتایا جاتا ہے کہ اوپر پانی ہے لیکن سمندر کے اندر آگ ہے، بتایا گیا ہے، اس میں تلاطم ہوتے رہتے ہیں. کیا آپ کے جو ہے نا جو آتے ہیں سائیکلونس وغیرہ آتے ہیں، یا جو ہے طوفان وغیرہ آتے ہیں، اور سونامی وغیرہ کا جو لفظ ہے، سونامی جو آتی ہے اس کے اندر سے حرکتوں سے ہوتی ہے. سخت ضرورت جب تک نہ ہو سمندر کے سفر سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے نا ریان کی خواہش ہے کہ وہ سمندر کا سفر کرے. اور قدرت کے عجائبات، سمندر میں جو ہے نا صاحب دو سمندروں کے بارے میں ابھی بھی آیا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے اندر جو ہے ایک برزخ لگا دی گئی ہے، ایک پردہ حائل کر دیا گیا ہے. دیکھنا ہے قدرت کے مناظر. تو جو ہے نا دو سمندر ہے، اس کے باوجود وہ ایک جگہ نہیں ملتے، وہ ایک بیچ میں جو ہے ایک ان کے پردہ ڈال دیا گیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. قرآن خود فرماتا ہے اس طرح سے کہ اس کا بھی ذکر ہے. بہر یہ اس میں ہم شامل کر لیے. وقالت فاطمہ نے کہا الرمان وباخرتہ فی خطرۃ من الغرق ولکنی احب ان اکون طبیبا فاخدم الناس خاصۃ الفقراء والمساکین.
اب جو ہے فاطمہ ایک کلاس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا جو تصور ہے تھا کہ فاطمہ نے کہا کہ ارے سمندر کے جہاز کو تو ڈوب جانے کا خطرہ رہتا ہے، وہ کبھی بھی ڈوب جاتا ہے، میں تو جو ہے ڈاکٹر بنوں گی اور غریب لوگوں کی مفت میں علاج کروں گی، مفت میں علاج کروں گی۔ ہاں صاحب، نیت اچھی کرنا بیٹے، آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گی۔ مال تو آپ کے مقدر میں جتنا ہے وہ آپ کو ملنے ہی والا ہے، آپ کو جتنا مال ملنا ہے اس میں سے ایک پیسہ کم نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کو پورا مال نہ ملے آپ اس دنیا سے تخصیص نہیں لے جا سکتے۔ مگر اگر یہ سوچ کے آپ علم حاصل کر رہے ہیں کہ میں مال کماؤں گا، تو اس کو علم حاصل نہیں ہوگا، اس کی چاشنی حاصل نہیں ہوگی، صرف آپ مقصد کو پہنچ نہیں پائیں گے، اوپر چھلٹے پہ ہی رہ جائیں گے۔ اگر کسی بھی چیز کے مقصد تک پہنچنا ہے، جیسا کہ آپ کسٹرڈ ایپل وہ جو ہے، اگر آپ کو خالی اس کا چھلٹا دیا جائے تو چھلٹا بہت زیادہ ہی کڑوا کسالہ اس کا ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد انتہائی میٹھا ہوتا ہے، انتہائی میٹھا ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا اگر پیسے کے لالچ میں کوئی کام کریں گے تو اس کی چاشنی جو ہے، اندر کی جو مٹھاس ہے وہ ہم کو نہیں ملے گی، کہ اس کی روح نہیں ملے گی۔ مال تو آپ کے مقدر میں جتنا ہے وہ آپ کو مل ہی جائے گا، صرف آپ کو محنت کرنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی، تو آپ کو جو ہے نا خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی اور مال بھی مل جائے گا۔ جیسا کہ کسی نے جو ہے اپنے گھر میں ایک ونڈو تعمیر کی، کھول دی دروازہ، اس کے دیوار کو جو ہے ونڈو لگائے، تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ یہ ونڈو کئی کو لگائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا ہوا آنا بول کے ونڈو لگایا، روشنی آنا بول کے یہ ونڈو لگایا۔ اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ہوا آ رہی ہے آپ کو، ہوا آ رہی، روشنی آ رہی ہے، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ بولے آپ کو جو ہے نا یہ ونڈو لگانے کا ثواب نہیں ملے گا، ہوا ملے گی، روشنی ملے گی۔ اگر برخلاف اس کے آپ یہ کہتے کہ جو ہے نا میں یہ ونڈو اس وجہ سے لگایا صاحب کہ اذان کی آواز آئے، اذان کی آواز آ جائے تاکہ میں جو ہے نا عبادت کے لیے فوراً بیدار ہو جاؤں، اٹھ جاؤں، تیار ہو جاؤں، اس لیے یہ ونڈو لگایا، میں آواز نہیں آ رہی تھی اذان کی۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے صاحب، بہت نیک کام ہے، لیکن اب اذان کے لیے لگا تو آپ کو ثواب مل گیا، اور روشنی اور ہوا فری ہے، مجانن، روشنی اور ہوا آپ کو فری ملے گی، مجانن مل جائے گی۔ تو جو ہے نا اس لیے نیت کا بڑا دار و مدار ہے کہ آپ بڑے ہو کے بننا کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ صاحب میں بڑا ہو کے یہ عمل کروں گا، یہ عمل کروں گا، یہ عمل کروں گا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لو میرے بچوں، خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ جو ہے نا میں ایسا کر کے اس سے پیسہ کماؤں گا۔ مال تو آپ کے مقدر کا آپ کو ملے گا، مگر ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، صرف 5 وقت نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، ہر لمحہ ہر سیکنڈ کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے۔ بتا دیا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، آدمی جس نیت سے عمل کرے گا اس کو وہی ثواب دیا جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی جو ہے یہ نیت کرا کہ میں یہاں سے مکے کو جا رہا ہے، کہیں کو جا رہے ہیں صاحب مکے کو، تو بولے صاحب حج کے لیے جا رہا ہوں، اور واہ ماشاءاللہ آپ کو حج کا یہاں سے ہر لمحہ آپ کو حج جانے کا پورا تصور وہی رہے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ سے پوچھے کوئی جا رہے ہیں مکے کو جا رہے ہیں، کہیں کو جا رہے ہیں صاحب میں بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہوں صاحب، مکے میں بہت لوگ آتے ہیں صاحب، میں یہ پروڈکٹ لے آ کے اپنا وہاں بیچنا چاہتا ہوں، تو صاحب آپ یہ بزنس کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ جو ہے نا مکے کو جا رہے ہیں تو پوچھا جائے گا کیوں جا رہے ہیں، تو بولے کہ میں نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں میری شادی ہے صاحب، اس لیے میں یہاں سے، تو آپ کو یہاں سے مکے کو جانے کا، شادی کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے میرے بچوں نیت بہت معنی رکھتی ہے، اس لیے ہر کام سے پہلے اچھی نیت کرنا، اچھی نیت کر کے وہ کام کرنا، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ وقال ریان رد علی بیان فاطمہ، اور فوراً جو ہے ریان جو ہے فاطمہ کے قول کو کاٹ دیا۔ وقال هذا ليس بصحيح صحیح لیست الباحرة فی الخطرة فی هذا الزمان، پہلے زمانے کی باتیں تھیں ایسا وہ کہ وہ جہازاں ڈوب جاتے تھے، اب ایسا خطرہ نہیں ہے، بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، ایسا ہے یہ بہر والبواخر تسافر فی هذه الايام بامن وسلام، اور اب زبردست سفر ہو رہے ہیں صاحب، آپ کو جو ہے نا پورے امان و سلامتی کے ساتھ۔ پہلے ٹیکنالوجی اتنی واسٹ نہیں تھی، کوئی مدد کے لیے نہیں آتا تھا، اگر کوئی مصیبت آ گئی بھی تو ناگہانی بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ اب اس کے برخلاف جو ہے آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں، اور آدمی بہت آسانی سے سفر کر رہے ہیں اس کے وبالعکس اراء الاطباء یمرضون ویموتون۔ اب اس کے بعد بولا کہ دیکھو اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے بعد بھی تم لوگ ڈاکٹر رہنے کے بعد بھی لوگ مر جا رہے ہیں، ہم لوگ تو جا کے سیدھا سلامت آ رہے ہیں، مگر تم رہتے ہوئے بھی آتے ہیں مر جا رہے ہیں، کیا علاج کرو تم؟ اب ایک دوسرے کی وہ لوگ جو ہے ٹانگ کھینچ رہے تھے، ایک دوسرے کو جو ہے مذاق اڑا رہے تھے۔ وقالت فاطمہ اما سمعت ان بآخر
غریفت قبل یومین، فاطمہ نے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ 2 دن پہلے ایک جہاز ڈوب گیا؟ ابھی ایک دوسرے کے بارے میں ایسے وَأَرَادَ رَيَّانُ أن يجيبها ولكن الأستاذ قال ليس هذا الوقت المناظرة وقد بقي كثيرة من الطلبة ماذا تقول يا أبرار۔ اب جو ہے استاد جو ہے ان دونوں میں مصالحت کراتے فرمائے کہ جواب دیا، لیکن استاد نے کہا کہ یہ بحث و تکرار کا وقت نہیں ہے اور بہت سارے بچے ہیں ان سے میرے کو بات کرنا ہے، آپ لوگ ایسے دلائل مت دیجیے، بس آپ اپنا شوق ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ مگر اس سے خوشی یہ ہے کہ یہاں پہ ملٹی پرپس جو ہے نا، کئی لوگ اپنے الگ الگ طرح کا رجحان رکھتے ہیں، الگ الگ شوق ہے ان کو۔ استاد خوش ہے۔ قال الابرار، ابرار سے کہا انا لا احب ان اكون شائخا او رمانا او طبيبا بل احب ان اكون فلاحا۔ ابرار نے کہا نہ میں ڈرائیور بننا چاہتا ہوں، نہ میں جو ہے نا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو جو ہے نا کسان بننا چاہتا ہوں صاحب، ان داتا، کسان بننا چاہتا ہوں، کسان بننا چاہتا ہوں۔ فلاح ازرع واحرس لان زراعتي عمل مهم وبغيره تسبي الحياة صعبة۔ سمجھے آپ؟ تو کہا کہ میں بیج بوؤں گا اور ہل چلاؤں گا کیونکہ زراعت ایک اہم کام ہے، اس کے بغیر زندگی دشوار ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے دیکھیں صاحب، کسی کے پاس کتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو، ملٹی ملینئرس ہوتے ہیں، انہیں کھانے کے لیے اس کو فوڈ ہی ہونا ہے، فروٹس ہی ہونا ہے، وہ جو ہے نا پیسہ تو نہیں کھا سکتا۔ کسی کے پاس کروڑوں ٹن سونا ہے تو کیا وہ سونا تو نہیں کھا سکتا، وہ جو ہے اس کے لیے فوڈ ہونا ہے۔ تو میں جو ہے نا کسان بنوں گا، ہل چلاؤں گا، زمین کو جوتوں گا اور اس میں سے اناج نکالوں گا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی برکت بھی دی ہے۔ آپ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو 70 دانے نکلتے ہیں، ایک تھیلا آپ اناج کا اگر صحیح ڈال کے اس کی کاشت کرتے ہیں تو 70 تھیلے بن جاتے ہیں۔ ہاں، اس سے فائدہ بھی ہے۔ وقال سلیمان انا احب ان اکون تاجرا لی دکان کبیر فی سوق کبیرہ یاتی الناس الی ویشترون۔ سلیمان نے کہا میں تاجر بننا چاہتا ہوں، میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں، اور بازار میں ایک میری بڑی دکان ہوگی، لوگ دکان ہوگا اور میرے پاس لوگ آئیں گے، خریدی کریں گے۔ صاحب سمجھ گئے نا کیا تھا؟ سلمان نے کہا کہ میں جو ہے نا ایک تاجر بننا چاہتا ہوں، میں اپنے مارکیٹ میں ایک بڑی دکان ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور پھر قال فرحان نے کہا انا احب ان اکون صنعا ماہرا سوری بیٹا، میں جو ہے ایک ماہر کاریگر بننا چاہتا ہوں، صنعا ماہرا اصنع الاشیاء عجیبۃ لعامۃ الناس۔ لوگ جو ہے میں ایک ماہر کاریگر بننا تاکہ میں عوام کے لیے عجیب و غریب چیزیں بنا سکوں۔ سوری بیٹا، ایکسکیوز می۔ اب جو ہے نا یہاں پہ فرحان نے کہا کہ میں ایک کاریگر بننا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں ایک نئی اچھی چیزیں بناؤں تاکہ لوگ اس کو خریدیں، اس سے میں مال کماؤں۔ وقال الفہد انا احب ان اکون جندیا خویا اقاتل اعداء البلد واجاہد لسلامها۔ فہد نے کہا کہ میں ایک طاقتور فوجی بننا چاہتا ہوں، ملک کے دشمنوں سے لڑوں گا اور اس کی سلامتی کی برقراری کے لیے جنگ کروں گا۔ دیکھیں صاحب کلاس میں کتنے بچے ہیں، ہر بچے کا ایک اپنا ایمبیشن ہے، اس کو جو ہے خواہش ہے کہ میرے کو یہ بننا ہے۔ میں وقال دانش انا احب ان اکون غنیا کبیرا البس ما احب واکل ما اشتہی واسافر الى این اريد عندي مالا کثیر واسکن فی خصر کبیر وضحک الاولاد من قول دانش فخجل۔ دانش نے کہا کہ میں ایک مالدار آدمی بننا چاہتا ہوں، جو چاہے پہن سکوں، جو خواہش ہو کھا سکوں، اور جہاں چاہوں سفر کر سکوں، میرے پاس ڈھیر ساری دولت ہو اور میں ایک بڑے محل میں رہوں۔ دانش کی بات سن کر لڑکے ہنس پڑے اور دانش شرمندہ ہو گیا۔ ہر ایک کی خواہش ہے، انہوں یہ بننا چاہتے ہیں، اور کوئی ایسی بعید نہیں ہے کہ آپ محنت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور عطا فرمائیں گے۔ قال المعلم، استاد نے کہا احسنتم یا اولادی وانا ادعو لكم بالتوفیق والنجاح ولكن نكونوا مسلمین واتبعوا اللہ بعملکم
وابتغوا الدین بشغلکم وخدموا الامہ بعلمکم۔ استاد نے کہا اے میرے طلباء، تم نے اچھا جواب دیا، میں تمہارے لیے توفیق اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں، لیکن تم ہمیشہ مسلمان رہو اور اپنے عمل کے عوض اللہ سے مانگو اور اپنے عمل سے دین طلب کرو اور علم سے امت کی خدمت کرو۔ دیکھیے استاد محترم کی کتنی پیاری نصیحت تھی، کتنی پیاری باتیں آپ استاد محترم نے بتائی۔ قال تلاميذ وماذا تقول ایھا الاستاذ عن دانش وخصری؟ طلباء نے کہا اے استاد محترم، دانش اور اس کے محل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال المعلم المال نعمت من اللہ۔ بہت پیاری بات ہے، دیکھو بیٹا استاد محترم نے کیا فرمایا؟ المال نعمت من اللہ یجب علیہ الشکر وسعیدا جدا من اتاہ اللہ مالا فہو ينفق منہ سرا وجہرا ویبتغی بہ مرضات اللہ ویخدم بہ الاسلام۔ استاد نے کہا دولت اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے جس پر شکر بجا لانا ضروری ہے۔ بڑا نیک بخت ہے وہ شخص جس کو اللہ دولت سے نوازے اور وہ اس کو چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرے اور اس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی طلب کرے اور اسلام کی خدمت کرے۔ دیکھو صاحب، مال سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شراب پی سکتے ہیں، جوا کھیل سکتے ہیں، پتنگ اڑا سکتے ہیں، لو لعاب میں پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ وہی مال سے آپ جو ہے نا غریبوں کے لیے گھر بنا سکتے ہیں، ان کے لیے ان کی خدمت کے لیے اسکول کھول سکتے ہیں، کالجز بنا سکتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا یتیم خانے بنا سکتے ہیں، علم کے زیور سے ان کو آراستہ کرنے کے لیے یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں۔ آپ مال وہی مال ہے، مال جو ہے نا آپ جوا خانہ بناؤ یا مدرسہ بناؤ، مال وہی ہے، اسے شراب پیو یا لوگوں کے لیے پانی کے کنویں بورویلز وغیرہ بناؤ، مال مالی ہے، دونوں میں مال خرچ ہو رہا ہے، اچھائی اور برائی۔ لیکن جو آپ اچھا کام کر کے جائیں گے وہ مال آپ کے لیے باعث رحمت بنے گا اور یہ ثواب جاریہ بن کے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور آپ جو گناہ کے لیے راستے کھول کے گئے ہیں، کلبس بنا دیے، یہ بنا دیے، لوگوں کے لیے گناہ کے راستے کھول دیے، اس میں جو گناہ کریں گے اس کا عذاب بھی آپ تک شاید پہنچ جائے۔ وقد جاء فی الحدیث الشریف لا حسد الا فی اثنین رجل اطاع اللہ مالا فسلطہ علی حلقته فی الحق ورجل اطاع اللہ حکمتا فہو یغزی بها ویعلمها۔ حدیث شریف میں ہے کہ رشک صرف دو طرح کے لوگوں پہ کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جس کو اللہ دولت عطا کرے اور اس کو حق کی خاطر خرچ کرنے پر مسلط کرے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ علم و حکمت سے سرفراز کرے، جس کے ذریعے وہ فیصلے کرے اوروں کو اس کی تعلیم دے۔ دیکھو صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو علم دے تو اس سے اچھے کام کریں، اور اگر آپ کو مال دیں اس سے بھی اچھے کام کریں، تاکہ اللہ کی مخلوق کو جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں۔ وقد كان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیا ووقع دانش رأسه وقال سأجتهد أن أخدم الإسلام بمالي وابتغي به مرضات اللہ۔ سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے۔ دانش نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ میں اپنے مال سے اسلام کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی چاہوں گا۔ یہ جہاں پہ ہمارا یہ سبق ختم ہوا، یہ سبق سے ہمارے کو یہ سبق ملا کہ ہم جو ہے نا زندگی میں کچھ بھی بنے لیکن جو ہے نا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی خوشنودی کیسا حاصل کریں، کیا عمل ہم کریں ایسا جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ بیٹے یہ جو ہے ماذا تحب ان تکون کا یہاں پہ معاملہ تمام ہوا۔ اس کی سمری جو کچھ میں بولا، یا جو ہے نا آپ اس کو انگلش میں، اردو میں، ہندی میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ سیکشن نمبر 3 میں آئیں گا، آپ کو جو ہے سورے اور اس میں سے کوئی ایک آپ کو سمری اس کی انگلش میں لکھنا ہے، سورہ کی یا یہ لیسنس میں سے۔ یہ 4 سورے ہیں اور 4 لیسنس ہیں ہمارے پاس 5، یہ اس میں سے آئیں گا۔ آپ لوگوں کو ادباً گزارش ہے کہ اس کی سمری لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی کلاس میں اس کے کوشچن آنسرز وغیرہ ہم لکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔